ایسی بات چاہیے کہ جو ہم سب کی ضرورت کی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو ہسپتالوں میں لوگ باوجود اتنی تحقیق کرنے کے دھوکہ کھا رہے۔ ہم تو بہت اچھا معیاری پڑھا لکھا سمجھدار تجربے کار بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ کر آنے والا ڈاکٹر سمجھ کر گئے تھے، لیکن دھوکہ ہو گیا۔ بہت ساری دکانوں سے سامان خرید کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دھوکہ ہو گیا۔ فرنیچر والے کے پاس سے فرنیچر لیے، بعد میں 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ دھوکہ ہو گیا۔ ایسے کئی دھوکے روزانہ آدمی کھا رہا اور کھا کر سدھر رہا، لیکن دین کے راستے میں دھوکے کھا کر بھی نہیں سدھر رہا۔ موبائل فون لے کے کوئی بھی کچھ بھی بھیجو، اس کو دین سمجھ رہا آدمی آج۔ ابھی 2-4 روز پہلے ایک نوجوان جو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے کچھ میسج بھیجتا کرتا ہے، تو وہ بچہ، ہم ایک مرتبہ آندھرا گئے تھے تو وہاں رہنے والا بچہ ہے، وہ علماء سے جڑا ہوا ہے اور کچھ دینی ایکٹیویٹیز، دین کا ذوق بھی رکھتا ہے۔ تو اس بچے نے ایک میسج بھیجا گروپ میں، تو میں نے وہ میسج دیکھ کر، کوئی واقعہ تھا تو اس کو فارورڈ کر کے پوچھا کہ بھئی یہ واقعہ کس کتاب کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مولانا، کس کتاب کا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم۔ فون کیا اس نے، میرا میسج دیکھ کے فون کر کے بات کیا، تو میں نے کہا کہ بھئی کہاں سے لیے؟ نہیں ہمارے گروپ میں آیا تھا۔ گروپ میں آیا تھا تو آپ آگے کیسا بھیج دے؟ نہیں حدیث ہے نا، حدیث کا واقعہ ہے، بلکہ بھیج دیا۔ پوچھا بھئی حدیث ہے، یہ کون بولے آپ کو؟ کہاں ہے حدیث لکھا ہوا؟ تو اتنا زیادہ معیار گر گیا کہ بس حدیث بول کر کیا بھی بھیج دیا تو لوگ آگے بڑھاتے جائیں۔ جبرائیل امین کی ایک ایسا واقعہ جو آپ پڑھ کر سن کر رو لیں گے، اوپر ہیڈ لائن لکھ دیے تو سب رو لے رہے ہیں، مگر پڑھ رہے نہیں، وہ کہاں ہیں نہیں پڑھ رہی، خالی رو لے رہے ہیں، کیا واقعہ ہے کیا واقعہ ہے۔ اتنا زیادہ معیار گرنے کی وجہ سے اب لوگوں کو اچھی چیز بتائے تو بھی لوگ سننا نہیں چاہ رہے۔ سب جگہ پر یہی پھیلا ہوا ہے، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، فونوں میں، جگہ جگہ دین بغیر سند کے آ رہا، دین بغیر اعتبار والے لوگوں کے پاس سے آ رہا، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور لوگ غلط چیزوں کو دین سمجھ رہے۔ کئی ایسی حدیثیں جس کو لوگ حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں، علماء اب تک ان کو حدیث کی کتابوں میں نہیں ڈھونڈ سکے، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ حوالہ ایک لکھا ہوا رہتا، اب بعض لوگوں کو ایک حوالے کا بھوت سوار ہوا، حوالہ دکھتے کہ ان کے اندر کے ڈرائیورز ایکٹیو ہو جاتے، حوالہ ہے نا صاحب بس ہے۔ اب وہ حوالہ کوئی بھی کتاب کا لکھ دو، بھلے وہ کتاب میں رہو یا مت رہو۔ اور بعض احباب حوالے سے بات کرنے والوں سے بڑے خوش ہوتے، ارے انہوں حوالہ بول کے بات کرتے، حوالے کا نام لے کے بات کرتے، کچھ بھی بولے تو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نامہ بول کے بات کرتے۔ ارے بھائی نامہ بول کے بات کرنا کمال نہیں ہے، صحیح بات کرنا کمال ہے۔ نامہ بولنا گئے، نامہ بول دیے۔ سنن ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 122 پہ یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے ڈھونڈے تو بناؤ، جلد نمبر 4 ہے نا، صفحہ نمبر 122 ہے۔ کہے گا حوالہ وہ۔ اس وقت یہ چل رہا میرے دوستو، بہت زیادہ گمراہی کا وقت ہے، اپنے آپ کو بچاتے رہنے کی ضرورت ہے، مستند علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھائی اس وقت بیٹھے ہیں سب قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ مستند طریقے سے مختصر بھی بات ہو تو وہ فائدے کی ہوتی، اور ادھر ادھر کی یہاں وہاں کی بات سنائی جائے تو وہ غلط ہوتی۔ اور یاد رکھو اس بات کو کہ دین ہمیشہ ہر زمانے میں 1400 سال سے اپنے پچھلے کے جو لوگ گزرے ان کے واسطے سے اگلوں تک پہنچا، اور یہی صحیح طریقہ ہے دین کے پہنچنے کا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ارے نہیں میرے کو یہ بیچ کے علماء کی ضرورت نہیں ہے، اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، وہ محدثین کیا بولے ہم کو نہیں معلوم، ہم جو بولے وہی صحیح، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ وہ گمراہ ہے۔ جیسے اس وقت میں سوشل میڈیا پہ جاوید احمد غامدی نام سے ایک آدمی ہے، انجینئر محمد علی مرزا نام سے ایک آدمی ہے، یہ لوگ کیا کر رہے؟ ان کے پاس حوالہ ہے، ان کے پاس پروف ہے، ان کے پاس ریفرنس ہیں، ان کے پاس عبارتیں ہیں، ان کے پاس ترجمے ہیں، ان کے پاس کتابوں کے نام ہیں، لیکن اپنے پچھلوں کو دین کے پہنچانے میں بنیاد ماننے تیار نہیں۔ کس کی بھی ضرورت نہیں ہے،
انہوں جو سمجھ رہے وہی صحیح ہیں. کتنی بڑی گمراہی ہے, سوچو آپ, کتنی بڑی گمراہی ہے. حوالہ بتا کر گمراہ کر رہے. اور قیامت کی صبح تک جتنے لوگ لوگوں کو گمراہ کریں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ اب آنے والے زمانے میں کوئی نئی قرآن لائے گا, بھئی یہ قرآن پرانی ہو گئی, اب یہ قرآن نہیں لایا. ایسا لائیں گے تو شرابی کبابی آدمی بھی ہوگا, عید کی نماز پڑھنے والا سال بھر مسجد کو نہیں آتا ہوگا, وہ بھی بیچارہ یقین نہیں کریں گے. وہ بھی بولے گا ہٹ یہ جھوٹا ہے نا, یہ قرآن نہیں ہوتی, قرآن تو وہی ہے جو مسجد میں رکھی ہوئی. حدیث کی اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. ارے یہ امام بخاری لکھے جو کتاب جو ہے نا وہ پرانی ہو گئی, اب ہم نئی کتاب لکھے حدیث کی جس میں بخاری کی ایک بھی حدیث نہیں رہے گی, مسلم کی ایک بھی نہیں رہے گی. ہم ایسی حدیثیں لکھ کے لائیں گے جو 1400 سال میں کوئی لکھا ہی نہیں تھا. پھر آپ کو کیسا معلوم نہیں, ہم ڈائریکٹ اللہ کے نبی ہم کو بتائے, ایسا بھی بول دیا کوئی, تب بھی لوگ نہیں مانیں گے. پھر کیا ہوگا؟ قرآن یہی, حدیث یہی حدیثیں, یہی صحابہ کے اقوال, اس کا مطلب بدل کے اب سنائیں گے, مطلب بدل دیں گے. قرآن کی آیت بتا رہی لیکن مطلب وہ نہیں ہے جو قرآن کی آیت کا علماء بتائے, مفسرین بتائے. جیسے اس وقت سوشل میڈیا پہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو, الرا ٹی وی نام سے ایک یوٹیوب چینل چل رہا جس پر ایک فتنہ ہے, یونس گوہر شاہی نام کا آدمی, وہ آدمی فتنہ پھیلا رہا. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی ولی بنا سکتا, اللہ کے ولی بنانے کے واسطے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہونا. اب آگے کہتا سائی بابا, گرو نانک, سنت کبیر, یہ لوگ بھی اللہ کے ولی تھے. اب اتنی بات ہے تو کون بھی کیسا مانتا؟ ارے بھائی ولی کا مطلب اللہ کے ولی بولے تو اللہ کے نیک بندے, اللہ کے دوست کو اللہ کا ولی بولتے, سب مانتے. ایک صاحب سوال کرے کہ بھائی آپ بولے کہ انہوں اللہ کے ولی ہے, حالانکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو بولے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے, بلکہ قرآن میں ہے. تو اب اگر وہ آدمی یہ کہے کہ قرآن کی اس آیت کو میں نہیں مانتا, اگر یہ کہے گا تو سب سمجھ جاتے انہیں گمراہ ہے. بول ایسا نہیں بولتا, اب نہیں بولیں گے ایسا, یہ فتنے نہیں بولیں گے, وہ زمانہ چلے گیا انکار کا. اب انکار نہیں, اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھئی قرآن کی آیت میں ہے وہ بات صحیح. ایک اور آیت قرآن کی پڑھ کے بتا رہے, سورہ بقرہ کی, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے, وہ آیت سیم ہے قرآن کی, اسکرین پہ آ رہی آیت, جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہے, جو لوگ نصرانی ہیں, جو لوگ صابئی ہے, وہ زمانے میں قوم تھی, وہ لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر رکھا, ان کو کچھ خوف نہیں, کچھ غم نہیں, بلکہ قرآن مجید میں ہے. اب وہ صاحب کیا بول کے سمجھا رہے, دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیے بھائی, نہیں دیے. سمجھا رہے لوگوں کو, کیا مطلب نکلا؟ ولی ہونے کے واسطے نبی کی اتباع کرنے کی شرط, سنت پر عمل کرنے کی شرط امت محمدیہ کے واسطے ہے. کون ہے امت محمدیہ؟ بولو نا جی, کون ہے اسماعیل صاحب؟ ہم ہی چاہے نا, اپن ہی چاہے امت محمدیہ. تو امت محمدیہ کے واسطے اتباع کی شرط ہے, جو امت محمدیہ کے علاوہ ہے غیر, ان کو اتباع کی شرط نہیں ہے. تو سائی بابا, گرو نانک, سنت کبیر چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو انہوں امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں. جب امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں تو ان کے لیے سنت کی اتباع کی شرط ہی نہیں ہے, لہٰذا انہوں بغیر سنت پہ چلے ولی بن گئے. اب آپ بتاؤ, یہ باتیں عام لوگوں کے سمجھ میں آتے, انہوں کیا سمجھتے, کتنا بڑا ولی ہے, اللہ بھی ولی ہے کہتے. وہ ایسا کر کے میرے بھائیوں اس وقت گمراہ کیا جا رہا. اس وجہ سے جہاں پر بھی جائیں, آفس میں, گھر میں, دوستوں میں, اپنوں میں, پرایوں میں, رشتہ داروں میں, جان پہچان کے لوگوں میں, کہیں بھی جاؤ,
دین کی بات پڑھے لکھے مستند اتھینٹک عالم سے لینا، ان سے نہیں۔ قرآن کی آیت کوئی بھی پڑھ سکتا، ترجمہ کوئی بھی کر سکتا، مطلب کچھ بھی سمجھا سکتا۔ ہم قرآن کی آیت دیکھ کر نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ قرآن کی اس آیت کا وہ مطلب بتائے جو نبی بتائے، وہ بتانا تو ہم سنتے، سننا بھی نہیں، کیوں سنے تو گمراہ ہو جاتے، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سن کے فرق کر سکتے۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا ایمان لوٹ رہا ہے، اب آپ دیکھو کیا کہتا ہے، اپنے حلقے لگایا درس قرآن کے، قرآن کا درس سنا رہے بیٹھ کے۔ ارے بھائی قرآن شریف نہیں پڑھنا کیا پڑھو، کون نہ کو پڑھو، بولے کیا ہوتا قرآن کی ترجمہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ترجمہ بھی کرو آپ لیکن صحیح کرو، مطلب بھی بتا سکتے لیکن وہ بتانا جو نبی بتائے۔ اب اپنی طرف سے قرآن کی آیت کے مطلب بتاتے جناب کہہ رہے ہیں کوئی غیر مسلم نیا اسلام قبول کر کے نو مسلم بن گیا، سمجھو اب نیو مسلم بن گیا، کہتے ہیں کوئی نیا مسلمان قرآن کو اچھا سمجھ سکتا پہلے لوگوں کے مقابلے میں، یعنی ہملا جو مسلمان ہیں نا ان سے اچھا ایک نیا مسلمان قرآن سمجھ لیتا، بول رہے ایسا کہتا سمجھتا۔ قرآن تو عربی میں ہے، اس کی فصاحت، بلاغت، اس کا مطلب، اس کی تشریح، وہ سب چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تھی، وہ سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ تو ایسا بول کے سب کو مفسر بنا دیے۔ اب ہر آدمی قرآن کی آیت ہاتھ میں پکڑ کے، قرآن ہاتھ میں اٹھا کے دیکھو قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے، ہم لوگ جو ہے سو ایسا کر رہے ویسا کر رہے بول کے بول لیتے۔ ایسا بولنے سے کام کیسے چلے گا پتہ ہے؟ تو اس وقت میں اس طریقے کے حالات بہت زیادہ چل رہے ہیں میرے دوستوں، بہت زیادہ اس وقت لوگ گمراہ کر رہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دین کسی بھی مستند ذریعے سے سیکھو، مستند عالم سے۔ ایسی کوئی دین کی مجلس جہاں کوئی عالم دین ہو تو وہاں بیٹھ جاؤ، اور علماء ہی کی مجلس مسجدوں میں ہوتی۔ یہ انجینئر جاوید احمد غامدی، یہ جتنے سوشل میڈیا کے ہیں آپ کو مسجد میں کہیں نہیں دکھ سکتے، کیونکہ وہ مسجد میں آ کے کبھی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مسجد میں تو علماء ہی آ کر کرتے ہیں۔ اب ان کو کون روک رہا؟ آنے سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن وہ سارا کا سارا کام بس بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کرنا چاہ رہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے صحیح علم دین معلوم ہوتا۔ اب یہ جو حدیث ایک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اب ہمارے پاس دیکھو عابد بننے کا جو معیار بنا ہوا ہے، ایک معیار ہمارے پاس، ایک پیمانہ نبی بتا رہے۔ ہم کیا سمجھتے؟ نمازیں پڑھنے والا عابد، تہجد پڑھنے والا عابد، ذکر کرنے والا عابد، نوافل پڑھنے والا عابد، قرآن کی تلاوت کرنے والا عابد۔ ہماری نگاہوں میں پہلی صف میں رہا سب سے بڑا عابد، مصلی پر کھڑا ہے امام کے پیچھے سب سے بڑا عابد ہم سمجھتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد بنو۔ معلوم ہوا عبادتیں کرنے والا سب سے بڑا عابد نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے والا سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا عابد گناہ سے بچنے والا۔ تو یہ فرق ہم کو ذہنوں میں بٹھانا، ایک ہماری سمجھ ہے، ہم دین کو سمجھ رہے اپنی سوچ سے، ایک اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، وہ معتبر ہے، ہماری سمجھ معتبر نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ بہنوں کا حق مار کے آ کے امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ سے ہاتھ باندھا۔ ہم لوگ سمجھتے نمازی آدمی ہے بھائی، بہت شریف ہے۔ نبی کیا فرما رہے؟ حرام چیزوں سے بچنے والا عابد، میراث میں بہن کا حق مار لینے والا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ سے انہیں عابد نہیں ہو سکتا، ہماری نگاہوں سے انہیں عابد ہے۔ سوچو کتنا فرق ہے، دیکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حرام چیزوں سے بچنے والا عابد ہے۔ ایک صاحب ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، دعوت آئی، دعوت میں گئے، معلوم بھی نہیں کرے، پوچھے بھی نہیں، بعض وقت معلوم بھی رہتا، جان دو بھائی کہیں کو پوچھنا بولتے۔ جو صاحب دعوت دیے ہیں ان کی کمائی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، مکس ہے، اور معلوم ہے شک ہے ان کی کمائی میں، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا بھائی؟ میں دیکھتے رہتا ہوں، میرے سامنے اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، چھوٹا موٹا کاروبار کرتا، لیکن سائڈ میں ہے کچھ کام، سائڈ میں کاروبار ہے، معلوم ہے کہ وہ کاروبار حرام کا ہے، مٹی کا ہے، سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، جوے کا ہے، حرام کا ہے، رشوت کا ہے، معلوم ہے۔ کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کو حلال آمدنی کا ذریعہ رکھتا، ضروری ہے صاحب لینا، نہیں لیے تو کام نہیں چلتا، بلکہ رشوت بھی لے رہی، جبکہ رشوت کی کمائی حرام ہے۔ معلوم رکھ لے کہ وہ دعوت میں جا کر وہ کھانا کھا کر پھر مسجد کو آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا عابد ہے صاحب، رات میں دعوت کو گیا تو بھی دیکھو فجر نہیں چھوڑ رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ عابد ہوتا بھائی؟ گناہ کر کے حرام کا کھانے والا عابد ہوتا؟ آج کل ہمارے معاشرے میں چٹیاں چلتے، چٹی چلانا پیسے جمع کرنے کی ایک شکل ہے، لیکن 100 میں سے 90 چٹیاں حرام کے ہیں، 10 ہوں گے بڑی مشکل سے حلال کے، تو بھی 10 بہت بول رہا ہوں میں، پورے 32 کے چٹیاں 1 لاکھ روپے ہونا ہے، پہلے مہینے میں ہونا تو 80,000 اچ ملتے، 12ویں مہینے میں لیے تو 1 لاکھ سے بڑھ کے ملتے، جو مہینے میں لیے وہ حساب سے پیسے اوپر نیچے ہو رہی۔ ایک صاحب وہ کاروبار کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس چٹی جم رہی، کسی کو 1,05,000 دے دیے، کسی کو 80 دے دیے، کسی کو 85 دے دیے، کسی کو 70 دے دیے، کسی کو 1,20 دے دیے، یہ سب چل رہا، اور بیٹھے بیٹھا 1 سال میں دبا کے کمائی ہو جا رہی ان کو۔ ان کی دعوت آئی، انہوں فون کرے چلو میں آج چائے پئیں گے، ماشاءاللہ سے 5 وقت کے نمازی ہے، چائے پینے بیٹھے تھے، چائے جیسا ہی پینا ختم ہوا، بات چیت کریں گے سوچ رہے اذان ہوئی، انہوں بولے بھائی اذان ہو گئی، بھائی بچا رہا ہوں مسجد، کیا شریف آدمی ہے بھائی، نماز نہیں چھوڑتا۔ وہ حرام کے پیسوں کی چائے پی کر مسجد کو آ کر امام کے پیچھے کھڑا، ہم لوگ دیکھ کے بول رہے بہت بڑا عابد ہے بھائی، نیک آدمی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نگاہوں میں وہ عابد ہے؟ اللہ کے نبی حرام کر رہا عابد نہیں ہو سکتا، سب ہوگا عابد تو نہیں ہوگا، کیوں؟ نبی بول دیے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ختم۔ نبی بولے گناہ سے بچنے والا عابد ہوتا۔ ہمارے پاس معیاری الٹ گیا پورا، ہمارے پاس سب چل رہا، ساتھ میں عابد بھی بول رہے بہت بڑے نیک ہے بھائی، بہت بڑے نیک ہے، کیسے نیک ہے؟ یہ بولنا چاہیے کہ بھائی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، یہ بول سکتے، بہت بڑے نمازی ہے بھائی بول سکتے، کہیں کو بھائی نماز پڑھتے ہو، تہجد گزارے صاحب بول سکتے، لیکن ان کو دیندار بول سکتے کیا؟ نہیں۔ عابد بول سکتے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں عبادت کرنے والے نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ انہوں گناہ سے نہیں بچے۔ لوگ قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، تہجد پڑھنے کو، صدقہ دینے کو، خیرات کرنے کو، نفل پڑھنے کو، حج کرنے کو، عمرہ کرنے کو، سب چیزوں کو عبادت سمجھتے، لیکن گناہ سے بچنے کو عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ گناہ سے بچنے کا بھی ایسے ہی حکم ہے جیسے نیکی کرنے کا حکم، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے چغلی سے بچنے کا بھی حکم ہے، جیسے قرآن پڑھنا، جیسے ذکر کرنا، جیسے حج اور عمرہ کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، خیانت سے، حسد سے، کبر سے، تکبر سے، جلن سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، اس سے بچنے کا بھی حکم۔ اس کو تو دین سمجھ رہے ہیں لیکن اس کو دین نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی غلط فہمی عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ وہ لوگ ماشاءاللہ ان کی نمازیں بھی، وہ لوگ بھی کیسا کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنا، اگر کمپٹیشن رکھے تو عورتیں جیتتے وہ کمپٹیشن میں۔ آدمی خالی وضو کر کے مسجد کو پہنچے تک 4 رکعت فرض ہو جاتے ان لوگوں کے، ایسا پڑھتے جیسے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ پڑھا رہا، ٹائمر رکھ کے پڑھا رہا، اتنے منٹ میں نہیں پڑھے تو پھر تمہارا کیا کرتے دیکھو بولے۔ 5 وقت کے نمازیں پڑھ رہی، بلکہ بعض عورتیں تو تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے،
چاش بھی پڑھتے، ہے اتنے پابند عورتیں ہمارے سماج میں، قرآن شریف بھی روزانہ پڑھتے، سب کرتے، اس کے باوجود بھی ان کو عابد نہیں کہا جائے گا، عبادت گزار بندی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ جتنا وقت انہوں نمازوں میں لگاتے، اگر اس کے مقابلے میں جو وقت انہوں غیبت میں لگاتے، دونوں کا اگر حساب لگا کے دیکھے تو جو ثواب عبادتوں سے مل رہا اس کا کم سے کم 100 مرتبہ ملٹیپلائی کر لینا وہ گناہ جو غیبتوں سے ہو رہا، جو چغلیوں سے ہو رہا، جو حسد سے ہو رہا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن سے ہو رہا، جو ایک دوسرے کے دلوں میں بغض اور عداوت سے ہو رہا، کتنے بڑے بڑے گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں؟ اتق المحارم تکن عابد الناس، سب سے بڑے عابد تو تم اس وقت ہو جب تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ غیبت حرام ہے، آج ہمارے معاشرے میں غیبت حرام ہے، بولنے کے واسطے بھی سوچنا پڑ رہا۔ کیوں؟ اس لیے سوچنا پڑ رہا کہ کوئی آدمی غیبت حرام ہے ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار ہے، ٹھیک ہے بھائی ہاں حرام ہے، لیکن ماننے کو تیار۔ جیسا ایک چرس پینے والے چرسی کو چرس کی عادت پڑ جاتی، گانجا مارنے والے گنجیڑی کو گانجے کی عادت پڑ جاتی، آج ہمارے سماج کے مردوں عورتوں کی اکثریت کو غیبت کی عادت اور لت پڑ گئی، اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ کسی سے بھی بات کرو 5 منٹ ضروری بات کر سکتے، مشکل سے 6ویں منٹ میں اس کا ذکر ہوتا تیسرے کا، ارے انہوں ختم ہو گیا وہاں سے، ان کا سنے ختم ہو گیا وہاں سے۔ کوئی ایسا نوجوان ہو تو بتائے ہاتھ اٹھا کے کہ میں الحمدللہ مجھے میری زبان پہ قابو ہے، کوئی سی بات کب بولنا، کہاں بولنا، کتنی بولنا، کس کو بولنا، کیسا بولنا میرے کو معلوم ہے۔ بات کرتے کرتے شروع ہوئی، ختم ہو گیا، غیبتوں کی دکان شروع۔ اسی لیے میں نے کسی بڑے عالم سے سنا تھا، پڑھا تو نہیں کہیں پر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ تم کسی کی تعریف بھی مت کرو، کسی کی تعریف بھی مت کرو پیٹھ پیچھے۔ کیوں حضرت، کیوں مت کریں؟ اس لیے کہ تم کسی کی تعریف کرو گے، وہ تعریف دوسرے کی خرابی اور برائی پہ لے کے چلے جاتی۔ اور ہوتا نا یہ شروع ہوتا مجلس، ارے فلاں صاحب بھائی ماشاءاللہ کیا اچھے آدمی ہے بھائی، کیا فکر کر لیتے، کیا محنتی ہے، کیا نیک ہے، کیا شریف ہے، بلکہ ان کی تعریفیں شروع ہوتے۔ جب تک وہ تذکرہ مکمل نہیں ہوتا تب تک کہ اپوزٹ میں کسی کی برائی نہیں ہوتی۔ ایک انہوں ہے یار وہ اتنے اچھے، ایک انہیں دیکھو کیسا ہے، ہو گیا، انہوں تو بہت اچھے ہیں، انہوں یار دونوں ایک کے بعد ایک ہی رہتے، لیکن دیکھو نماز پڑھتے نہ پڑھتے، یہ ہے، اس وجہ سے ذکر ہی مت کرو۔ اسی لیے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بہت سے اکابرین اپنے پاس لکھ کر بھی رکھ لیے، شاگردوں کو مریدوں کو یاد بھی دلائے، کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، نہ دوسروں کا تذکرہ کرو، نہ دوسروں کا تذکرہ سنو، سب سے بہتر ہے یہی بہتان اور غیبت کا علاج۔ 2 لفظ لا لیے دیکھو جملے میں، سب سے بہتر ہے یہی بہتان اور غیبت کا علاج، یعنی بہتان کا بھی علاج یہی ہے، غیبت کا بھی علاج یہی ہے۔ کیا مطلب 2 باتوں کا؟ بعض لوگ بولتے ارے تم ان کے بارے میں ایسا بولے نہ، ہو بھائی جو ہے وہ بلا میں، جو ہے وہ بلا میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ تم اپنے کسی بھائی کی برائی کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو برائی ان کے اندر ہے نا ہم وہی بیان کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں بیان کرنا؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں اگر ان کے اندر وہ برائی، وہ عیب ہے اور تم بیان کر رہے اور تمہارے بیان کرنے سے ان کو اچھا نہیں دکھ رہا، تبھی تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی ان میں ہے ہی نہیں وہ تو بہتان ہے، اور بہتان تو غیبت سے بڑا گناہ ہے، بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اب آج کس پہ بہتان لگا رہے، کس کی غیبت کر رہے معلوم بھی نہ ہو رہا، لیکن آدمی سمجھ رہا کہ بھائی میں بہت بڑا دیندار ہوں،
تو میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، یہ ہے اصل حقیقت عابد کی، کہ اصل عابد تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ کے دیکھنے کا استحضار اس کو بے چین کر دے، اس کو تڑپا دے۔ گناہ کرنے کے لیے فون ہاتھ میں لیا، انگوٹھا یوز کرنے والا ہے، فیس بک پر یوں کلک کرے گا تو کلک کرتے ہی اس کے سامنے ایک فلم آ جائے گی، اور وہ فلم کھلتے ہی اس کا دل بہل جائے گا، 10-15 منٹ آدھا گھنٹے تک اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ لیکن یہ انگوٹھا فیس بک کے بٹن پہ لگنے سے پہلے اس انگوٹھے والے کے دل سے یہ آوازیں آنا، اے میرے دوست سوچ، یہ انگوٹھا فیس بک کے بٹن پہ لگے گا اور ویڈیو کھلے گی، آنکھوں کا گناہ اور زنا ہوگا، کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس انگوٹھے سے تو نے فیس بک کا بٹن دبا کر گناہ کیوں کیا؟ تو کیا جواب دے گا؟ یہ احساس انسان کو گناہ سے بچاتا، یہ احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بچاتا۔ ابا امی نہیں بچا سکتے گناہ سے، سانپ نہیں بچا سکتے گناہ سے، سیٹ نہیں بچا سکتے گناہ سے، مرشد نہیں بچا سکتے گناہ سے، استاد نہیں بچا سکتے گناہ سے۔ گناہ سے بچانے کی ایک ہی طاقت ہے، اللہ کے دیکھنے کا خیال۔ جب اللہ کے دیکھنے کا خیال ختم ہو جاتا ہے تو لوگ علماء کی مجلسوں میں جا کر بھی بھائیوں کا بہنوں کا حق مار کر جا کر حضرت کے سامنے یوں منڈی جھکا کے بیٹھتے، حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا۔ ارے حضرت کو معلوم ہی کیا ہے انہوں پیچھے کیا کر کے آئے؟ حضرت سمجھتے کہ کیا معاملات؟ ہاں حضرت فرض پڑھ رہا، اچھا لاؤ پیپر لاؤ، فرض پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، اچھا اذکار بھی کر رہے، درود شریف 300 مرتبہ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ اللہ کے دیکھنے کا احساس ہونا، پیر کے دیکھنے کا احساس گناہ سے نہیں بچاتا۔ پیر کہاں دیکھ سکتا؟ مرشد کہاں دیکھ سکتے؟ بابا کہاں دیکھ سکتے؟ استاد کہاں دیکھ سکتے؟ وہ تو وہ دیکھیں گے جو ہم دکھا رہے ہیں، اصل جو چھپے ہوا ہے وہ کون دکھا رہا؟ جو دکھ رہا وہ دکھا رہے ہیں، جو چھپے ہوا ہے وہ کون دکھا رہا؟ اللہ تو چھپے ہوئے کو دیکھتے اور وہ چھپے ہوئے کو دیکھ کے فیصلہ کرتے، اللہ دکھے ہوئے کو نہیں۔ اللہ تو دکھے ہوئے کے ساتھ ساتھ چھپے ہوئے کو دیکھ رہی، اور ہم لوگ چھپے ہوئے کو چھپا کے خوش ہو رہی۔ میں تو بتا ورد بھائی گیا مول صاحب کن جا کے 4 تعریفاں کر دیا، 4 باتاں کر دیا، خوش ہو گیا مولانا بہت۔ اللہ خوش ہونا یہ اصل کمال ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون کتنا پانی میں ہے، کون کتنا گندگی میں ہے، کون کتنا پاکی میں ہے، کون کتنا ناپاکی۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایک آدمی گناہ کر رہا، مثال کے طور پر موبائل پر کچھ دیکھ رہا، گیم کھیل رہا بچہ، ویڈیو دیکھ رہا بچہ، یا لڑکی کسی بچے سے چیٹنگ کر رہی، مثال کے طور پہ، اگر اس گناہ کے کرتے وقت میں وہ اس بات سے ڈر رہا ہے یا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ پردہ ہل رہا کیا، دروازے میں کوئی آہٹ آئی کیا، کوئی آئے جیسا دکھ رہا کیا، کوئی دیکھے جیسا دکھ رہا کیا، یہ ڈر ستا رہا بچی کو، ارے امی آ جائیں گے اچانک، ڈر ستا رہا۔ چیٹنگ کر رہی لیکن امی آ گئے تو ایک دم میں پکڑے جاؤں گی۔ کوئی بچہ گانے دیکھ رہا، فلمیں دیکھ رہا، ڈر لگ رہا، ارے ابا آ گئے تو کیا ہوتا، کوئی دیکھ رہے کیا، کوئی استاد کے نگاہوں کے سامنے بیٹھ کے شاگرد غلط کام کر رہا، ڈر رہا۔ علماء نے یہ لکھا ہے، اللہ سے زیادہ کسی اور کے دیکھنے کا ڈر رہنا اور دوسروں کے دیکھنے کے ڈر سے گناہ سے بچنے کا خیال لانا، اللہ کے دیکھنے کو بھول جانا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو گناہ کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ سے زیادہ پردے سے ڈر رہی، پردہ حالا تو ڈر رہے، ارے کوئی آئے گی کیا آئے گی۔ ارے اللہ پردوں کا محتاج نہیں، اللہ تو بغیر پردے کے دیکھ رہا، اللہ تو بغیر چھت کے دیکھ رہے، اللہ تو بغیر کھڑکی کے دیکھ رہے۔ لوگ کھڑکیاں بند کر کر کے گناہ کر رہے۔ ایک نوجوان کے پاس ایک لڑکی کسی ضرورت اور تقاضے کی غرض سے گئی کہ میں پریشان ہوں، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے آپ کی کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں تیری مدد تو ضرور کروں گا، لیکن تو میری خواہش پوری کر دے۔ جو شوہر بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری مدد کر دوں۔ اب وہ بیچاری نہیں چاہ کر بھی مجبور تھی، ٹھیک ہے مان گئی، تیار ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے مان گئی۔ حال یہ ہو گیا
کہ اس لڑکے کے اتنے قریب آ گئی کہ بس کچھ اور وقت مل جاتا تو گناہ ہو جاتا، زنا ہو جاتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایسے موقع پر لڑکی نے لڑکے سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دیکھنے کا استحضار کرو، اللہ کے دیکھنے کا احساس کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سب سے بچو گے، اللہ سے کیسے بچو گے؟ اللہ کو کیسے اپنے گناہوں کو بھلا دو گے؟ اللہ تو گناہ نہیں بھولتا تمہارا، اللہ تو یاد رکھتا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے نوجوان کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، فوراً اس کے دل پر ایک اثر ہوا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ جا بہن، تیری جو ضرورت تھی یہ لے، میں نے تیری مدد کر دی اور تو یہاں سے چلی جا۔ ایک وقت وہ تھا میرے بھائیوں، زنا کرنے کے عین موقع پر اللہ سے ڈرنے کا جملہ سن کر لوگوں کا دل خوف سے، ہیبت سے پھٹے جاتا تھا۔ آج حال یہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ سے ڈرو بولے کے بعد بھی دل میں کچھ خیالش نہیں آ رہا، گناہ یاد نہیں آ رہی، میں گنہگار، میں مجرم، میں پاپی، یہ احساس پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اندرون مر چکا ہے، اندر مر چکا ہے۔ جسم اچھا دکھ رہا، دل مر گیا۔ اچھا، یہ دل مرا سو کون بتاتے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس میں یہ آلہ ہے کہ وہ دل زندہ ہے یا مر گیا دیکھ سکتا؟ نہیں، وہ دھڑکنیں تو دیکھ سکتا ہے، دھڑکنیں تو شمار کر سکتا ہے، دھڑکنوں کو تو محسوس کر کے بتا سکتا ہے، لیکن اے ڈاکٹر یہ بتا دے میرا دل مر گیا یا زندہ ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، انسان کے پورے جسم میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے پورا جسم اچھا ہے، وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ دل اچھا ہے تو باہر کا سب اچھا ہے۔ کیا مطلب اچھا ہونے کا؟ دل اچھا ہے تو آنکھاں اچھے ہیں، کانا اچھے ہیں، ہونٹاں اچھے ہیں، ناک اچھی ہے، ہاتھ پیر اچھے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ دل اچھا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دل اگر پتھر نہیں بنا، دل اگر سنگ دل نہیں بنا تو ہاتھ پیر سے جو اعمال ہوں گے وہ کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں۔ دل اگر اچھا ہے تو آنکھوں کا استعمال غلط نہیں ہوگا، دل اچھا ہے تو کان غلط نہیں سنیں گے، دل اگر سدھرا ہوا ہے تو پیر غلط جگہ نہیں جائیں گے۔ یہ مطلب ہے دل کے اچھا ہونے۔ دل اچھا ہونا تب سب اچھا ہوتا۔ دل اچھا نہیں رہا تو ایک آدمی کو دکھنے میں اچھا دکھ رہا، سب چل رہا پھر رہا، صورت بھی ٹھیک دکھ رہی ہے، سب ٹھیک دکھ رہی، بریانی پسند بھی کرتا، لیکن وہ بریانی سامنے لا کے رکھے تو نہیں کھاتا، مران نہیں کھاتا بھائی۔ ارے پسند ہے نا جی آپ کو، شوق سے کھاتے نا آپ کا محبوب شوق ہے نا بریانی کھانا ہے بھائی، لیکن نکو کیوں؟ زبان کا مزہ خراب ہو گیا، اندر سے بخار دکھ رہا، کوسی بھی چیز اچھی نہیں دکھ رہی، لہذا میں بریانی نہیں کھاتا، بلکہ نہیں کھاتا انسان۔ میرے دوستوں، آج ہمارے ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھومنا پھرنا سب ہم کو اچھا دکھ رہا سوائے اللہ کی عبادت کے۔ کیوں؟ وہ جو زبان کا ٹیسٹ خراب ہو گیا تھا نا، یہاں دل کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، اس وجہ سے مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ دیکھو آپ جمعہ کے موقع پر لوگ ایسی میجارٹی میں آتے، اگر کوئی جمعہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لے تو یہ سمجھ لینا کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے جو آج اللہ سے کچھ پانے کو آیا۔ جیسے ہی مصعب سلام پھیرے ایسا بھاگتے ایسا دکھتا کہ کوئی اگریمنٹ کرا کے بلائے تھے۔ سلام پھیرتے کہ جو سب سے پہلے نکلیں گا اس کو بیسٹ ایئر کا ایوارڈ دیں گے کہ سب سے اچھا ان کو بھاگنے آتا، بول ہو رہا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس میں انسانوں کا کوئی قصور نہیں، دل خراب ہے، دل نہیں لگ رہا مسجد میں، ہال ہو رہی، ہیبت ہو رہی۔
اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ڈر لگ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اندرون خراب ہے تو دل کا ذائقہ خراب ہو گیا، اس وجہ سے لوگ بیٹھنے کو تیار نہیں، 2 رکعت سنت پڑھنے کو تیار نہیں، مسجد میں 10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں، 5 منٹ دعا کرنے کو تیار نہیں، 10 منٹ قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، بس باہر 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 باہر، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب بندوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور جس کا ذائقہ خراب ہو گیا اس کو رحمت سمجھ میں نہیں آ رہی، دل خراب ہو گیا، جیسا زبان خراب ہو گئی تو بریانی سمجھ میں نہیں آ رہی، ذائقہ خراب ہو گیا تو رحمت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج یہ حالات ہمارے ایک معاشرے میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا، اتق المحارم تکن عابد الناس، اے لوگوں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم کیا ہو جاؤ گے؟ سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، دعا کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، سب کرنا، ساتھ میں گناہ سے بھی بچنا۔ کیا مطلب؟ اذان کب ہے؟ واسط کو اذان، دعا، گناہ سے بھی بچنا۔ اس کی مثال کیسی ہے میرے دوستوں؟ جیسے ہم گھر میں پانی کا باٹل فریج میں رکھتے، پانی فل کرتے، فریج میں لا کے رکھ دیے، اس کے بعد جب 2 گھنٹے کے بعد پانی پینے کے لیے باٹل لینے گئے تو باٹل میں سے پانی پاؤ باٹل کم ہو گیا۔ ارے کیا بات ہے بھائی، کم ہو گیا پانی؟ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن پھر باٹل بھر کے رکھے نل کھلے وقت میں، یا پھر ٹانکی میں سے پانی بھر کے رکھے تو پھر آدھے گھنٹے سے کم ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شام میں کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھے، باٹل لے کر بیٹھے، کھانا کھانے تک دیکھا تو نیچے جو بیڈ شیٹ پہ باٹل رکھے وہ بیڈ شیٹ کچی ہو گئی، تو اب غور کرنے لگے کہ بھئی کیا ہوا، کیوں ایسا ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ میں تو پانی پورا بھر رہا ہوں، میں تو باٹل پورا فل کر رہا ہوں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر جب غور کرے تو معلوم ہوا کہ باٹل کو ایک سوراخ ہے، وہ سوراخ میں سے پانی جا رہا پورا، ہم تو بھر رہے فل لیکن جا رہا سوراخ میں سے پانی۔ اب آپ بتاؤ، جب باٹل میں سے سوراخ میں سے پانی جاتا رہے گا تو جتنا پانی بھرا اتنا ملے گا پانی؟ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی میرے دوستوں ہم لوگ نیکیاں تو کر رہے الحمدللہ، ماشاءاللہ سے فرض نمازیں ہو رہی ہے، کوشش کرنے سے قرآن کی تلاوت بھی بعض احباب سے ہو رہی ہے، بعض حضرات ذکر بھی کر رہے، صدقہ خیرات کر رہے، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان نیکیوں کا جو اثر ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا بھی ہے، علماء سناتے بھی ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سی کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی، تو حضرت نے پوچھا اپنے خادم سے، کیا بھائی اے سی کی ٹھنڈک کیوں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ حالانکہ اے سی آن ہے۔ خادم نے کہا کہ حضرت اے سی تو آن ہے۔ پوچھا کہ پھر کیوں ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ تو ایک 2-4 منٹ کے بعد دیکھا، چیک کیا تو ایک ونڈو جو کھڑکی ہوتی ہے اس کا جو آئینہ ہے تھوڑا سا کھلا تھا، تو اس میں سے باہر کی ہوا اندر آتی، اندر کی ہوا باہر جا رہی، تو اس کھڑکی کو بند کر دیا۔ 1-2-4 منٹ گزرے تو پھر ساری کی ساری کار کول ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا؟ خادم نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا گلاس اترا ہوا تھا جس کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ والے موقع محل دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو تھوڑی سی اے سی کا جو گلاس تھا وہ نیچے اترا ہوا رہنے کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوئی۔ یہی حال ہے انسان کی نیکیوں اور گناہوں کا۔ جو نیکیوں کے ساتھ گناہ کرتا ہے اسے نیکیوں کی ٹھنڈک بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے گناہ اے سی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو رہی، کیوں؟ اے سی بھی کھلی ہے، کھڑکی بھی کھلی ہے، آئینہ اترا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے سی کی ٹھنڈک فائدہ نہیں پہنچاتی، نیکی گناہ دونوں ساتھ ساتھ کرے تو نیکی کا اثر بھی سمجھ میں نہیں آتا، نیکی کا اثر ضائع ہوتے رہتا، ضائع ہوتے رہتا، ضائع ہوتے رہتا۔ تو اس وجہ سے گناہ سے بچنا، کچھ بھی کر کے کیا بھی کر کے گناہ سے بچنا۔ نیکی تھوڑی ہو گئی غم کی بات نہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سک رہے غم کی بات نہیں، کوشش کرنا
لیکن نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، فرض نماز پڑھ لے رہے، سنت پڑھ لے رہے، نوافل نہیں ہو سک رہے، کوئی بات نہیں، اشراق چاش نہیں پڑھ سک رہے، کوئی بات نہیں، قرآن مجید ایک ایک پارہ 2 پارے نہیں پڑھ سک رہے، ایک صفائی پڑھ سک رہے، چلتا، ٹھیک ہے، تسبیح 100 200 500 نہیں پڑھ سک رہے، بس 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ سک رہے، ٹھیک ہے، درود شریف 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سک رہے، 50 مرتبہ 100 مرتبہ ہی پڑھ سک رہے، ٹھیک ہے، یا ان میں سے کوئی نفل کام نہیں ہو رہا، پھر بھی کوئی بات نہیں، لیکن میرے دوستوں گناہ نہیں ہونا، گناہ اصل فساد کی جڑ ہے جو ہم کو دیندار بننے نہیں دے رہا، ہم کو اللہ والا بننے نہیں دے رہا، یہ گناہ ہے، یہ اللہ والا نہیں بننے دینے میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، لوگ بولتے یہ سرکار ہے جی، سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی، ارے یہ حکومت کی وجہ سے ہو رہا، ارے نہیں، یہ ریاست کی حکومت اگر بدل گئی نا تو میں اللہ کا ولی بن جاتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دیندار نہ بننے میں سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں، ہم خود دشمن ہیں اور کوئی نہیں ہے، کیا ہے دشمن؟ وہ ہمارے اپنے گناہ ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ، سب سے بڑے، اس سے بڑا پھر کوئی عابد نہیں ہے، وہی سب سے بڑا عابد ہے۔ اور آج کے زمانے میں میرے دوستوں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان۔ پچھلے زمانوں میں گناہ کرنے کے لیے آدمی کو بہت محنت کرنا پڑتا تھا، دماغ لڑانا پڑتا تھا، کوشش کرنا پڑتا تھا، فکر کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان گناہ کو چھپانے کا سوچتا تھا۔ کیسا چھپانا گناہ؟ کسے چھپانا؟ امی سے، ابا سے، بھیا سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، یہ ان سے چھپانا، ایک فکر رہتی تھی گناہ چھپانے کی۔ لیکن آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، اچھے 5 وقت کے نماز پڑھنے والے بھی موبائل کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یوٹیوب کھولے گناہ ہو گیا، فیس بک کھولے گناہ ہو گیا، ہر وقت گناہ چل رہا۔ تو کئی کو ہو رہا گناہ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے کا دھیان چھوڑ دیا، ایک دھیان لے کے چلنا، نہیں صاحب میرے کو گناہ سے بچنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھوں پہ میرا کنٹرول رہنا۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک ایک عضو اس کے گناہوں پہ گواہ ہو جائیں گے۔ سوچو آپ، ہم لوگ کس غلط فہمی میں جی رہے؟ میرا دوست، میرا بھائی، میرا یار، اور ہماری بچیاں، میری سہیلیاں، میرے فرینڈاں، میری پکی دوست، میری پکی یار، یہ خوشیوں میں جی رہی، وہاں پر میرا دوست، میری سہیلی، میرا بھائی، میرا فرینڈ، میرا بستی کا بچہ، وہ سب تو بہت دور کی بات ہے، میرا ہاتھ میرا نہیں ہے، میرا پیر میرا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل انسان قیامت کے دن جب اس سے گناہوں کا اعتراف کرایا جائے گا تو وہ انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ گناہ پیش کریں گے، آپ یہ سب کرے، انسان بولے گا میں نے کرا اللہ میاں، میں کرا ہی نہیں ہے گناہ۔ ارے آپ فلم دیکھے نا، میں نے دیکھا، آپ ڈرامے دیکھے، میں دیکھا ہی نہیں، میں، ارے آپ گانے سننے، میں نے سنا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ارے آپ چوری کرے، میں نے کرا، آپ جھوٹ بولے، میں نے بولا جھوٹ، ارے آپ غیبت کرے 6 گھنٹے، میں کرا ہی نہیں، صاف مکر جائیں گا انسان، میں نہیں کرا، میں نے کرا، میں نے کرا۔ سورہ یاسین میں آیت ہے، دیکھو اللہ پاک فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کیا فرمایا اللہ؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں، یعنی منہ کو پیک کر دیں گے۔ جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں اس کا منہ بند کرو بول کے، کیا کرتے؟ منہ پکڑ لینا پڑتا، چھوٹا بچہ رہا تو ٹیپ لگا دیا تیرے منہ کو، تو بات نہ کرنا آپ بول کے۔ لیکن اللہ میں کیا فرما رہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، الفاظ دیکھو قرآن کے، سبحان اللہ۔ اللہ یہ نہیں بولے ہم ان کے ہاتھوں کو پوچھیں گے نہیں، ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے نہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں۔
ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کے پیر گواہی دیں گے انہوں جو کچھ کرتے تھے. یہ ہاتھاں یہ پیراں اپنے نہیں ہیں, ہم سمجھ لے رہے اپنے اپنے, غلط فہمی ہیں. یہ بھی ان کے چھے. کن کے؟ اللہ میاں کے, جو سفید بال کو کالا ہونے نہیں دیتا, جو کالے کو سفید کر دیتا ہے ان کے چھ, جو جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیتا ان کے چھ. نہیں, سب ان کا چھے. سر کا ایک بال ہمارا ہے, اگر ہمارا رہتا تو ہم لوگ وائٹ ہونے دیتے تھے. یہ جسم ہمارا رہتا تو ہم بڈھا ہونے دیتے تھے. پھر بھی لوگ آج کل کوشش کر کے وائٹ نہیں ہونا بول کے کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی معلوم ہو جا رہا ہے نا وائٹ نہیں ہونا بول کے کوشش کرے بول کے کھلا معلوم ہو جاتا. تو ہمارا بال پہ ہماری نہیں چلتی تو ہمارے جسم پہ ہماری کیا چلے گی دوستو؟ ہاتھ کہے گا اے اللہ انہوں جھوٹ بول رہے, میرے سچ, یہ انگوٹھے سچ. بٹنا دبا دبا کے کامیڈیاں دیکھے تھے حیدرآباد کے, یہ انگوٹھے سے بٹنا دبا دبا کے فلمیں دیکھتا تھا انہیں. یہ انگوٹھے سے چیٹنگاں کر کر کے کتنے کی بچیوں کی عزتوں کو نیلام کرا تھا. میں گواہ ہوں. آدمی بولیں گے ارے تم لوگ بھی میرے خلاف, تم لوگ میرے خلاف. بولے گے ہاں ہم لوگ تمہارے تھیج کب بول گئے, تم غلط فہمی میں ہے. ہم لوگ اللہ میاں کے تھے, اللہ کے چھے ہم لوگ. پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے کہاں کہاں گیا, ان پیروں کا کہاں کہاں غلط استعمال کیا. یہ پیر کہیں گے کہ میرے مولا اذان ہوتی تھی, یہ چاہتا تو اپنے قدموں سے مسجد کو جا سکتا تھا, میں مسجد کو لے جانا چاہتا تھا, لیکن یہ رائٹ سائڈ مڑ کے ہوٹل کو چلے گیا. چھوڑو جی کیا جاتے مسجد کو بول کے. میں گواہ, یہ پیراں ہمارے پیراں. اگر ایسا رہتا تھا آپ کے پیراں میرے خلاف بول رہے, میرے ہاتھ آپ کے خلاف بول رہے, تو بھی سمجھ میں آتا تھا ارے کچھ بھی چیٹنگ ہو سکتی بول کے. وہ بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے اماں بابا کے پیراں بچوں کے خلاف, بچوں کے پیراں اماں بابا کے خلاف. ایسا بھی نہیں ہے. ماں کا پیر ماں کے خلاف, باپ کا پیر باپ کے خلاف, ہاتھ کا بھائی کا ہاتھ بھائی کے خلاف, بہن کا ہاتھ بہن کے خلاف. گواہی دے گا. اس سے آگے بڑھ کر سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ انسان کی ران, یہ ران ہوتی نا پیر, اللہ کے نبی کے جملے ہیں حدیث کے, انسان کی ران کل قیامت میں کہے گی کہ اس ران کو اس آدمی نے کہاں استعمال کیا تھا. سوچو آپ, ران کہے گی اے اللہ یہ مجھے فلاں گناہ میں استعمال کیا تھا, اس نے میرے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر گیا تھا ڈیٹ پر, وہاں جا کر گناہ کیا تھا. سب کہیں گے میرے بھائی. سوچو آپ اس دن کیا ہوگا. یہ ہاتھ میرے نہیں, یہ پیر میرے نہیں, یہ ران میری نہیں, یہ آنکھیں میری نہیں, یہ کان میرے نہیں, یہ سر کے بال میرے نہیں, کچھ نہیں, سب اللہ کا ہے. اس وجہ سے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے. کوئی راستہ نہیں ہے گناہ سے, گناہ کر کے گناہ کی سزا سے بچنے کا. ہم لوگ دنیا میں رہتے رہتے دنیا کے جیسا اللہ کا نظام سمجھنے لگ گئے, شاید غلطی سے. جیسا ہوتا نا بھائی دنیا میں, سگنل توڑ کے چلے گئے, رانگ سائڈ میں چلے گئے, پولیس والا فوٹو کھینچا نہیں کھینچا, کھینچ رہا تو بچا کے نکل گئے. دیکھا ہوں گا آپ نے بعض نوجوانوں کو ایسا پیراں پیچھے رکھ لے کے نمبر پلیٹ پہ پیراں رکھ دیتے, بعض جنے دستی ڈال دیتے, بعض جنے کچھ بھی بیگ رکھ دیتے. کیوں؟ وہ نمبر پلیٹ نہیں دکھی تو فوٹو نہیں کھینچتا پولیس والا بول کے. ایسا کون سا بیگ, کون سی دستی, کون سے ہاتھا, کون سے پیرا ہیں جس کے سامنے لانے سے اللہ نہیں دیکھتا؟ بتاؤ, ایسا ہے کوئی؟ اللہ سے تو نہیں بچ سکتے. اللہ سے تو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ہی راستہ ہے اللہ سے بچنے کا, ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ ہے اللہ سے اپنی زندگی میں توبہ کر لیں. ایک راستہ ہے, آپشن ہے. کب تک ہے وہ؟ موت کی آخری سانس تک. پھر یہاں ایک غلط فہمی ہے, قدم قدم پہ غلط فہمیوں کا شکار ہے ہم مسلمان. اب موت کب آتی؟ موت میں جب چاہا جب آتی, یہ ہمارا ذہن بنے ہوا ہے. ابھی بچے 3 ہی چھوئے نا جی, ابھی 2-4 اور بچے ہونا ہے.
اب بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول جا رہے بچے ابھی 10th تک پڑھنا، پھر کالج پڑھنا، پھر ڈگری پڑھنا، پھر انجینئرنگ پڑھنا، پھر ان کی شادی کرنا، پھر پوترے دیکھنا ہے میرے کو، پوتریاں دیکھنا ہے میرے کو، ایسا دماغ ہمارا بنے ہوا. پھر پوترے ہو گئے تو اب سمجھو جی لیے پوترے ہونے تک. اے پوتروں کے شادیاں بھی دیکھ لے تو اچھا تھا نا، نواسوں کی شادیاں بھی دیکھ لے تو اچھا تھا نا. ایسا اگر اللہ میں کسی کو وہ بھی دکھا دیا نا، ذرہ ایک ناتا نواسی دیکھ لیے تو اچھا تھا. پھر اور آگے اب اگر اللہ میں کسی کو پڑھنانی بھی بنا دیا، پڑھنانا بھی بنا دیا، تو اس کے بعد پھر ان کے بھی شادیاں دیکھ لے تو اچھا تھا نا. یعنی انسان مرنا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو پوچھ کے تھوڑی ماریں گے. ابھی 2 دن پہلے ایک بیچارے کوئی حافظ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا افسوس ہوا دیکھ کر، 3 مہینے ہوا شادی ہو کے انتقال ہو گئے حادثے میں. کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی. ابھی گزشتہ مہینے میں آپ نے دیکھا نا، ایک نیا جوڑا شادی ہو کر 1.5-2 سال ہوا تھا، میاں بیوی دونوں کا انتقال ہو گئے. تو مطلب ان لوگوں نہیں بولے تھے اللہ میاں کو ہم نہیں مرتے بول کے، نہیں بولے تھے، کسی سے پوچھ کے موت آتی. ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، میں نہیں مرا تو میں نہیں مرتا ہوں سمجھ رہے، حملہ یہ سمجھ لے نہیں. انہوں مر گئے، کچھ بھی غلطی کرے ہوں گے اس لیے مر گئے. انہوں غلطی کچھ بھی نہ کرے بھائی، ان کا وقت آ گیا، انہوں چلے گئے. آپ کا بھی آ سکتا تھا ان کی جگہ، نہیں آیا. اللہ کا شکر ادا کرنا، مولا ان کو بلائے، میرے کو نہیں بلائے، کچھ تو خاص کرم دکھ رہا آپ کا. اب نہیں بلائے سو ہوتے کو سانس دیے سو ہوتے کو توبہ کر لے تو میرے مولا بول کے توبہ کر لینا. لیکن ہم لوگوں کا کیا ہو گیا، ارے دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے. لوگ سمجھ رہے شادی نہیں ہوئے سو والے شادی ہوئے بعد مرنا پڑ رہی، شادی ہو گئے سو والے بچے ہوئے بعد مرنا پڑ رہی، بچے ہوئے سو والے ان کے شادیاں ہونے کے بعد مرنا پڑ رہی، ان کے بچے ہو گئے سو والے دادا بنے بعد مرتے پڑ رہی. کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا ارے اللہ میاں ملک الموت کو ایگریمنٹ نہیں کرائے، جو جب مرنا چاہ رہا جب مارو بول کے، جب ان کا وقت لکھے ہوا ہے آ کے خاموش لے کے چلے آتے. ایک نوجوان بیٹے کی شادی تھی، ماں باپ دونوں شاپنگ کے لیے نکلے. اماں بیچاری بڑے لاڑوں سے، پیار سے، محبت سے بچے کی شادی کی تیاریاں کر لی پورا، بس ایک سامان کچھ خریدنا تھا. ماں باپ دونوں نکلے، کل شادی ہے آج نکلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں راستے میں ہی ماں کا انتقال ہو گیا. دوسرے دن گھر میں شہنائی بجنے والی تھی، کون سوچے تھے موت آتی. ہم لوگ سن کے صحیح جی بہت برا ہوا. ارے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کی مرضی. نہیں ہوا مطلب ایک چانس ہے، ابھی ایک چانس ہے. یہ ابھی نہیں مارا مطلب چانس دے رہا ہوں، کبھی بھی آ سکتا. کل نہیں آیا ہمارے موت کا فرمان، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے کل کو بھی نہیں آتا، یہ مطلب نہیں ہے. کل نہیں آیا تو کل آ سکتا، آج نہیں آیا تو کل آ سکتا. یہ استحضار مجھے، آپ کو، ساری امت کو میرے دوستوں اپنے اندر پیدا کرنا. میں سو گیا تو صبح اٹھتا نہیں معلوم. یہ غلط فہمی سے نکلنا ہم لوگ کہ نہیں میرے کو تو ابھی موتش نہیں آتی. لوگ بولتے ارے ایسا کیسا مر گئے، اچانک مر گئے. اچانک کوئی بھی نہیں مرے بھائی، کون بولے آپ کو اچانک مر گئے؟ اچانک مر گئے کب بولتے معلوم؟ مثال اب دیکھو یہ اسپیکر لگے ہوا ہے، اب کمپنی والا کیا بولا، اس کی اسپیکر کی وارنٹی 3 سال، 3 سال کی گارنٹی، وارنٹی 3 سال تک دھکا نہیں لگتا. صاحب بولا کتنا بھی چیخو کتنا بھی پکارو دھکا نہیں لگتا. بولا 1 مہینے کے اندر خراب ہو گیا. اب بول سکتے ہیں نا اچانک، ارے بھائی اچانک کیا ہے بھائی، اچانک ایسا ہو گیا. بولا ایسی کیا کرے، آپ فون کی دکان پہ گئے، جا کے وہاں پر کارڈ ریڈر لیے، میموری لگانے کا آتا نا، کارڈ ریڈر لیے، کارڈ ریڈر دیو صاحب. کتنے روپے پہ؟ 50 روپے. کتنے سال کی وارنٹی؟ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، وارنٹی گارنٹی. یہاں سے لے کے اترے بعد نہیں آیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کیا صاحب نہیں بولتا، نہیں آیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب گھر کو لے جا کے لگایا، آیا، اس کے بعد نکال لیے، پھر شام میں 2 گھنٹے کا پھر لگائے تو نہیں آ رہا. اب بول سکتے اچانک خراب ہوا بول کے. اب لے کے گیا، کیا صاحب اچانک خراب ہو گیا؟ کہے گا اچانک میں یہاں بول کے دیا وہیں. انہیں اس کی زندگی ہے اچانک کچھ، انہیں کبھی بھی خراب ہو سکتا. چلے تو رات تک، نہیں تو چاند تک بول کے بولتے دیکھو، چلا تو چلتا، نہیں تو 2 سال بھی چلتا، نہیں تو 2 منٹ میں خراب ہوتا. ہم لوگوں کا بھی ایسی ہے، جیے تو 50 سال بھی جیتے ہیں، نہیں تو 5 منٹ میں بھی مر جاتے، نہیں مرتے. گزشتہ مہینے میں ایک خاتون کو بچہ ہوا، بچہ پیدا ہوا، 5 منٹ 10 منٹ کے بعد مر گیا بیچارہ. ہم لوگ نہیں مر سکتے تھے،
مر سکتے تھے نا, اللہ میاں نہیں مارے, کئی کو نہیں مارے, انہوں جلانا چاہ رہے, کئی کو جلانا چاہ رہے, کئی کو زندہ رکھنا چاہ رہے. ایک مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ کو خوش کرو, اللہ کو راضی کرو. وہی نبی بتا رہے ہیں, اتق المحارم تکن عابد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ. تو گناہ سے بچنا میرے دوستوں بہت ضروری ہے. گناہ سے نہیں بچ کے کتنے بھی نیکیاں کر لیے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا اے سی کھلی رکھ کے کھڑکی کا بند نہیں کرنا, وہی مثال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی کے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی 5 باتیں اس کے اندر تھی, جس میں سے ایک بات آج کے اس درس میں ہوئی. اللہ زندگی باقی رکھے تو آئندہ درسوں میں بھی ہم وہ سننے کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ ہمارے اس درس کا مقصد حدیثیں سنا کر وقت ختم کر دے کے کیسا بھی ٹائم پورا عشاء تک لکھ جانا نہیں ہے. ہمارے اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد کو پڑھ کر سمجھ کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں, جو کمیاں محسوس ہو رہی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں, اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. یہ مقصد ہے ہم سب کا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اے رحیم اور کریم اللہ, رحم کا, کرم کا, عافیت کا, عفو کا, درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. پوری امت کے حالات پہ رحم فرما دیجئے, پوری امت کے حالات پہ کرم فرما دیجئے. خطاؤں کو, گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجئے. جو صاحب اولاد ہے نیک صالح تربیت کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے پروردگار عالم, ہر قسم کے خیر کا, خوبی کا, عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ, یہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو, سننے کو, جمع ہونے کو بے پناہ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجئے. ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اور اے اللہ, ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب نبی دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما دیجئے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور